میرے دوستوں اور بزرگوں، اب مجھے یہ بتاؤ، نعمتیں پاس ہیں، میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی سنائی تھی، ایک مرتبہ پھر سنا رہا ہوں۔ صدا لگا رہا تھا ایک بھکاری مانگنے والا، میں کنگال ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری مدد کرو۔ لوگ سنتے ہیں، ایک پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، ایک ضرورت کے ہوتے ہیں، آج کل تو باقاعدہ کاروبار بنا ہوا ہے بھکاری بننا۔ کوئی دے دیتا ہے، کوئی سکہ دے دیا کسی نے، کوئی چھوٹا موٹا نوٹ دے دیا۔ گھر میں اپنی بالکنی میں بیٹھا ہوا آواز سن رہا تھا، وہ اٹھ کے آیا اور اس کو بلایا، آؤ میرے ساتھ، اپنے پاس سامنے لے جا کے بٹھا لیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس نے کہا جی کنگال ہوں، پیسہ پائی کچھ پاس نہیں ہے، بالکل بیکار ہوں، مدد چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اپنی دونوں آنکھیں مجھے دے دے۔ قیمت لگائی اس نے، سمجھو لگا دی کہ جی میں 20 لاکھ روپیہ دوں گا، اپنی دونوں آنکھیں مجھے دے دے۔ اس نے کہا جی کیسی بات کرتے ہیں آپ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آنکھیں دے دوں گا تو دیکھوں گا کیسے؟ سب کچھ دیکھ رہا ہوں، اب پھر مجھے نظر کیا آئے گا، محتاج ہو جاؤں۔ اس نے کہا اچھا 2 نہیں تو 1 دے دے، 10 لاکھ لے لے 1 دے دے۔ میں نے کہا نہیں جی۔ میں نے کہا اچھا چلو، آنکھیں نہیں دیتا، دونوں ہاتھ دے دے۔ اس نے کہا جی آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میں دگنے دے دوں گا۔ وہ اسی طرح قیمت لگاتا رہا، آنکھیں دے دے، کان دے دے، ناک دے دے، زبان دے دے، قیمت لگاتا رہا۔ وہ 1 پیسے کے لیے بھی راضی، جی آپ کروڑ روپیہ دیں تب بھی میں راضی۔ اس نے کہا تو صدا لگا رہا ہے میں کنگال ہوں، اور کروڑوں روپے کی چیزیں لے کے چل رہا ہے اور پھر کہتا ہے میں کنگال ہوں۔ کروڑوں روپے کی چیزیں ہیں تیرے پاس، تو دینے پہ راضی نہیں ہے اور کہتا ہے میں کنگال ہوں، اور جو ہے اس کا تو شکر کر، اور جو مانگ رہا ہے وہ تو مانگ رہا ہے، جو ہے اس کا تو شکر کر، اس کی تو قدر کر۔ شکر کا مطلب چیز کی قدر کرنا، اس کا صحیح استعمال کرنا۔ یہ حال ہے ہمارا، ہم نہ نعمتوں کو پہچان رہے ہیں، نہ اس کو قدر کر رہے ہیں، نہ شکر کر رہے ہیں۔ ظاہری کتنی ہے، چھپی ہوئی کتنی ہے، لوگ پھر بھی جھگڑ رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں جنگ ہے، ایک ملک دوسرے سے، کوئی بڑا بن گیا تو وہ سب سے ہی پنگا لے رہا ہے، کہیں نسل کشی ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو دنیا کو سارے کافر مل کر اکٹھے ہوئے ہیں بس مسلمانوں کے خلاف، اسلامو فوبیا، مسلمانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں بھی دیکھ رہے ہو، دوسری جگہوں پہ بھی دیکھ رہے ہو، قانون ان کے لیے اور ہے، دوسروں کے لیے اور ہے۔ اب ہندو مسلم دشمنی میں کتنے آگے بڑھ گئے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ کے دشمن ہو گئے، کہتے ہیں جی یہ ہندوؤں کی جگہ ہے، خالی کرو۔ پتہ ہے آپ کو؟ اور وہاں کی عدالت جنہوں نے یہ شور مچایا ان کا کیس سننے کو تیار بھی ہو گئی ہے۔ کیا چاہتے ہیں یہ؟ 800 سال سے زیادہ ہو رہا ہے حضرت خواجہ غریب نواز کو، اب جا کے دعویٰ کہ نہیں جی یہ ہندوؤں کی جگہ ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پوچھ رہا ہوں، آواز نہیں آئی آپ کی؟ کیا ہے یہ؟ اسلام دشمنی، مسلم دشمنی۔ وہ کیا سمجھتے ہیں خواجہ صاحب کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو مسلمان چپ بیٹھے رہیں گے؟ لیکن یہ حال ہو رہا ہے دنیا میں، سارے کے سارے، نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب، نہ علم، نہ عقل، پھر بھی اللہ کی نعمتوں پر کس طرح اور کیا سلوک کر رہے ہیں اللہ کی نعمتوں سے۔ بارود انہوں نے بنا لیے دنیا کو اڑانے کے لیے، کیا کیا تماشے کر رہے ہیں۔ اے مسلمان تو کب جاگے گا؟ تجھے ہوش کب آئے گی؟
تو اللہ کا سچا بندہ کب بنے گا؟ غیروں کی بات کو تو رکھیں ایک طرف، اپنے آپ سے پوچھیں ہم سب، ہمیں نماز روزے سے کتنی دلچسپی ہے؟ گناہ کے کاموں میں ہم کس طرح بڑھ چڑھ کر آگے بڑھتے ہیں؟ مسجدوں سے ہم نے کیا سلوک کر رکھا ہے؟ اپنے بچوں کو دین سکھانے کے معاملے میں ہمارا کیا رویہ ہے؟ مہنگے مہنگے لوگ ٹیوٹر سکھانے والے، موسیقی سکھانے والے رکھ لیتے ہیں، ناچ گانا سکھانے والے رکھ لیتے ہیں، غلط چیزیں سکھانے والوں کو مہنگی مہنگی فیسیں دیتے ہیں، مفت قرآن شریف نہیں پڑھواتے، قدر نہیں ہے، دین نہیں سکھاتے، اپنی عورتوں کو بچوں کو دین نہیں سکھاتے، اخلاق نہیں سکھاتے۔ یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہمارا حال ہے، اور پھر لڑ رہے ہیں۔ یہ جتنے بے دین، بدعقیدہ، کافر، غیر مسلم اور برے عقیدے والے، ان کا حال دیکھو، اللہ کے بارے میں لڑ رہے ہیں۔ شان نزول جو بتایا جاتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ نضر بن حارث اور امیہ بن خلف، یہ مشرکین کے، کافروں کے بڑے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے بارے میں یہ لوگ کج بحثی، بری باتیں کرتے تھے بیٹھ کے، خام خواہ نامناسب غیر ضروری باتیں کرتے تھے۔ کہتے تھے یہ قرآن جو ہے نا، یہ پہلے گزر جانے والوں کی کہانیاں، افسانے ہیں، بنائی ہوئی باتیں ہیں، اس طرح کی بات کرتے تھے۔ آج کتنے مسلمان کہلانے والے ہیں جو میرے نبی کی شان کو مانتے نہیں؟ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کچھ نہیں جانتے، نبی کو نہیں پتا کہ ان کا انجام کیسا ہوگا، معاذ اللہ۔ نبی کے علم سے زیادہ شیطان کا علم ہے۔ نبی کو اللہ نے جتنا یا جیسا علم غیب دیا ویسا جانوروں کو بھی ہے۔ یہ باتیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پوچھ رہا ہوں، آواز دیں۔ کیا ہیں یہ لوگ؟ وہ پیر نصیر صاحب نے بھی تو شعر لکھا نا، حاضرو ناظرو نورو بشرو غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ اور نبی کی حاضر ناظر ہونے پہ کبھی کہتے ہیں نور نہیں ہے، حاضر ناظر نہیں ہے، غیب کا علم نہیں جانتے، ان باتوں کو کرتے ہو، کہتے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ تو ان باتوں کو کرنے کے لائق ہی کہاں ہے؟ نبی کو اللہ نے جو شان دی، اگر تیری سمجھ میں نہیں آتی تو چپ رہ اور اس بات پر شکر کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ آج دین کے خلاف پوری دنیا لگی ہوئی ہے۔ آپ کے سوشل میڈیا پہ کتنے لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے جو نبی کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اولیاء کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، پلانٹڈ لوگ۔ یہ سمجھتے ہیں 1400 سال میں دین کسی کو سمجھ نہیں آیا، صرف انہی کو سمجھ آیا ہے۔ ہمت اتنی نہیں ہے کہ کسی کے سامنے آ کے بات کر لیں۔ بند کمرے میں بیٹھے پلانٹڈ لوگ ہیں، غیروں کی مدد ہے، ان کو پیسہ مل رہا ہے، لگے ہوئے مسلمانوں کا دین بگاڑنے، اور ہمارے نوجوان جن کو کچھ نہیں پتا ہے وہ ان کا شکار ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی قدر نہ کی تو یہ چلا جائے گا،
اور جس کے پاس ایمان نہیں رہا اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں، آخرت میں اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں، کیونکہ بخشش ہوگی تو ایمان پر ہوگی۔ کتنے ہی عمل ہو، 6 لاکھ برس نماز پڑھی شیطان نے، کوئی فائدہ ہوا؟ کیونکہ ایمان نہیں تھا اس کے پاس۔ ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں، قدر کرو۔ ظاہری کتنی ہے، باطنی کتنی ہے، کھلی چیزیں، پورا جہان آپ کے لیے ہے۔ ان نعمتوں کی قدر کرو، اللہ کی نعمتیں برتتے ہو تو شکر کرو۔ ذائقہ، آپ کی زبان پر ایک لیئر کہتے ہیں طے کو، اللہ نے ایک طے بنائی ہے جس سے آپ کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، نمکین ہے۔ وہ باریک سی اللہ نے ایک طے بنائی ہوئی ہے، وہ طے ختم ہو جائے، بولو کسی چیز کا مزہ رہ جائے گا؟ کورونا میں، بیماری میں بہت سے لوگوں کو اس کا تجربہ ہوا کہ ان کے منہ سے ذائقہ ختم ہو گیا، نہیں پتا چلتا تھا کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں ہے۔ اور کھاتے آپ ذائقے کے لیے ہو، کہ جس کو میٹھا پسند ہے وہ میٹھے ذائقے کے لیے، نمکین پسند ہے ذائقے کے لیے۔ اگر ذائقہ ہی ختم ہو جائے، آپ کی زبان سے چکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، کوئی فائدہ ہے؟ اونچی، پھر بھی شکر نہیں کرتے رب کا۔ اے انسان، اللہ کو پہچان، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ان کو نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، کچھ بھی نہ بناتا۔ نعمت کی کیا کرنی چاہیے؟ اونچی قدر کرنی چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ بچوں کو شکر کرنا سکھاؤ، پلیٹیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، کوئی چیز دو، میں نے نہیں کھانا۔ یہ جو آپ ان کی تربیت نہیں کرتے ہیں اور ان کی ضدیں پوری کرتے ہیں، اسی سے بگڑتے ہیں وہ۔ قدر کرنا سکھاؤ، جن کے پاس نہیں ہے ان کے پاس جا کے دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہ کھانی ہوتی تو ہٹا دیتے تھے، مگر اس کے بارے میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہتے تھے جس سے پتا چلے کہ جی یہ کوئی اس کے بارے میں کراہت کا بیان ہو۔ ہم لوگ کتنے ناشکرے۔ دعا کرو اللہ ہمیں سنوار دے، جس طرح اس نے ہماری شکل سنواری ہے، ہمارے اخلاق بھی سنوار دے، ہمارے مزاج کو بھی سنوار دے، ہمارا دل بھی سنور جائے، اس میں نور آ جائے۔ یہ بیان جاری ہے انشاءاللہ، یہاں سے آگے آئندہ جو میں بیان کروں گا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔